الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام لائف آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اس پروگرام کے نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں ہم کچھ سنتے ہیں، اور ہم اس پروگرام میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واقعہ، ایک زندگی کا واقعہ بھی شامل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم انشاءاللہ عز و جل اس پروگرام میں درود شریف کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کتنی ہی پیاری درود شریف کی فضیلت سنی کہ جو شخص مجھ پر دن میں صرف 1000 مرتبہ درود شریف، اگر ہم غور کریں کہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، تو اگر آپ پڑھنے بیٹھیں گے، روزانہ آپ 5 نمازیں تو پڑھتے ہیں، اس میں آپ نیت کر لیں کہ روزانہ 5 نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ 200 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے تو آپ کو کم از کم 10 منٹ لگ جائیں گے۔ آپ 200 مرتبہ درود شریف پڑھیں تو اس طرح آپ 5 نمازیں پڑھیں گے، 5 نمازوں کے بعد 200 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے تو دن میں آپ کے 1000 مرتبہ درود شریف ہو جائیں گے۔ اور کتنی ہی پیاری فضیلت ہے کہ جو شخص مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ تو آپ بھی نیت کر لیں جو یہاں بیٹھے ہوئے، اور ہمارے کڈس مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں کہ روزانہ انشاءاللہ عز و جل حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر انشاءاللہ عز و جل کم از کم 1000 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شروع سے لے کر آخر تک شامل رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس پروگرام میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام کیا ہے؟ کلام۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے، باغ خلیل کا گلے، زیبا کہوں تجھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر غم سب کی حاضری ہوگی، جب در
در نبی پر غم سب کی حاضری ہوگی آرزو سینے میں گھر بنے مدینے میں آرزو سینے میں گھر بنے مدینے میں ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی بات کیا گے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے بات کیا گے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کہ دیوانہ دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کہ دیوانہ ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر سب کی حاضری ہوگی سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اللہ پاک ہمیں اور آپ کڈس مدنی چینل کے ناظرین سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کی بار بار حاضری نصیب فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اس سیگمنٹ میں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ سنتے ہیں اور آج ہم جو واقعہ سننے والے ہیں وہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے جس میں آپ نے اونٹ کی بولی سمجھ لی۔ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار کمالات سے نوازا ہے
اس میں سے ایک کمال یہ بھی ہے کہ آپ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام بولیاں جانتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جانور بھی آتے، حضور کو شکایت کرتے تو حضور ان کا مسئلہ حل بھی فرماتے تھے۔ آج ہم اسی ضمن میں ایک واقعہ، بہت ہی پیارا سا واقعہ ہے، وہ سنیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کا ایک واقعہ سنیں گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے صحابی حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ ہمارا گزر ایک ایسے اونٹ کے پاس سے ہوا کہ جس پر پانی دیا جا رہا تھا، یعنی اس وقت کھیت والے اس اونٹ کے ذریعے کھیت کو پانی دے رہے تھے۔ اونٹ نے جب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بلبلانے لگا، یعنی تکلیف کی وجہ سے آوازیں نکالنے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ تکلیف کی وجہ سے آوازیں نکالنے لگا، اور اونٹ نے اپنی گردن اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جھکا دی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ کیا فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے؟ اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ مالک حاضر ہوا تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مالک سے فرمایا یہ اونٹ بیچتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں، یہ بلکہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ اس مالک نے کیا بولا؟ یہ میں بیچتا نہیں آپ کو، بلکہ یہ اونٹ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ مزید کہنے لگا کہ یہ ایک ایسے گھرانے کا ہے کہ جس کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یعنی یہ جو اونٹ ہے یہ اس گھرانے کا اونٹ ہے کہ جس کے پاس اس اونٹ کے علاوہ کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، یعنی سورس آف انکم نہیں ہے۔ اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ نے شکایت کی ہے کہ تم اس سے زیادہ کام لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو۔ اس اونٹ نے کیا شکایت کی حضور کو؟ کہ یہ جو مالک ہے یہ مجھ سے کام تو زیادہ لیتا ہے مگر مجھے چارہ کم کھلاتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مالک سے کہا کہ اس اونٹ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پیارے بچوں، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ اس میں ہمیں دو چیزیں سیکھنے کو ملیں۔ نمبر 1 کیا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانوروں کی بولیاں سمجھتے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بولیاں سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سیرت سے پتہ چلا کہ جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور ضرورت سے زیادہ ان پر وزن بھی ڈالنا نہیں چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے ان باتوں کو آج سیکھا ہے، کوشش کریں کہ ان کو یاد بھی رکھیں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ جو بچے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے آج کل کیا ہوتا ہے کہ بلی کو چھیڑتے ہیں، بلی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو لات مار کے بھاگ جاتے ہیں کہ جانوروں کو تکلیف نہیں دینی۔ اسی طرح کتوں کو پتھر مارتے ہیں تو اگر وہ آپ کے پیچھے پڑ گیا تو پھر آپ تکلیف میں پڑ جائیں گے۔ تو اس طرح بچوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو ابھی ہم نے جو واقعہ سنا، اب اس سے متعلق سوالات ہوں گے۔ چلیں اب یہ بتائیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا نام ذکر ہوا یہاں پر، جس کو بھی جواب آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا۔ کس کس کو جواب آتا ہے؟ چلیں آپ بتائیں، سیدھے ہاتھ سے مائک دیں ان کو، مائک پہنچائیں ان تک۔ حضرت لایا علیہ نہیں، آپ کا جواب غلط ہے۔ آپ کو آتے ہیں؟ چلیں آپ بتائیں۔ حضرت یعلا بن مرہ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ چلیں ابھی ہم ایک اور، اس واقعے میں ایک جانور کا بھی ذکر ہوا، وہ جانور کا نام کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں۔ آپ؟ اونٹ۔ جواب درست ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے واقعہ سنا کہ ایک اونٹ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کے مالک کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مالک کو کہا کہ تم اس کو جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو،
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک بری عادت کے بارے میں بات کریں گے اور وہ ہے جھوٹ بولنا۔ پیارے بچوں، جھوٹ بولنا ایک ایسی بری عادت ہے جو ہمارے کردار اور ہماری پرسنالٹی کو خراب کرتی ہے۔ بچوں میں یہ عادت نارملی خوف یا سزا کے ڈر سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ سچ بولنے سے گھبراتے ہیں یا پھر اپنی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ پیارے بچوں، جھوٹ بولنے سے پیرنٹس، ٹیچرز اور فرینڈز کا ٹرسٹ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سچائی کی راہ پر چلنے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے جو بری عادت کے بارے میں سنا وہ کون سی بری عادت ہے؟ جھوٹ بولنا۔ اب بعض بچے ہر چیز میں جھوٹ بولتے ہیں، تو جھوٹ بولنے سے آپ نے سنا کہ پیرنٹس وغیرہ کے سامنے آپ کی پرسنالٹی خراب ہو جاتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ سچ بولیں کہ جھوٹ پہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ اگر آپ نے کسی کو جھوٹ بول دیا، اب جس بچے کی عادت ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی، اب اس کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ میں نے اس کو کیا بولا تھا، تو اگر غلطی سے سچ بھی نکل جاتا ہے تو پھر بعد میں افسوس کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے جب بھی جھوٹ سے تو بچیں اور جتنا ہو سکے سچ بولیں، کہ سچ آپ بولیں گے تو آپ کو بعد میں مایوسی کا سامنا نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے چوتھے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں، آج ہم جو سنت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے بالوں میں کنگھی کرنا۔ وہ کیا ہے؟ بالوں میں کنگھی کرنا۔ پیارے بچوں، بالوں میں کنگھی کرنا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے بال ہوں وہ ان کا احترام کرے، یعنی انہیں دھوئے، تیل لگائے اور کنگھی کرے۔ تو پیارے بچوں، آج سے نیت کر لیں کہ جب بھی بالوں کو کنگھی کریں گے تو سنت پر عمل کرنے کی نیت سے کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ سنت پر عمل کرنے کی نیت سے کریں گے تو یہ کنگھی کرنا بھی آپ کے لیے ثواب کا باعث ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ایک اور کلام کی جانب۔ جی نعت خواں اسلامی بھائی، آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں ایک اور؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ ماشاءاللہ۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔
رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا سلسلے کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ ہم کو اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی کڈس مدنی چینل۔ ہمارے پیارے آقا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا